فتنہ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ فتنے کے وقت صحیح اور غلط کی تمیز کرنا آسان نہیں ہوتا. کس کی بات قبول کی جائے کس کی رد کر دی جائے یہ اچھے خاصے لوگوں کے لیے بھی تمیز کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ایسے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رہنمائی کی ہے؟ ان السعید لمن جنب الفتن، انتہائی سعادت مند ہے وہ شخص جو ان فتنوں سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے. جو جتنا زیادہ فتنوں سے دور ہوگا اتنا زیادہ اس کے دین و ایمان کے لیے بہتر ہے. جو جتنا زیادہ ان فتنوں کے قریب جائے گا اتنا زیادہ اس کے دین و ایمان کے لیے خطرہ بڑھتا جائے گا. اور میرے بھائیوں، انسان کے پاس اگر سب سے قیمتی کوئی چیز ہے تو کیا ہے؟ ہمارا ایمان. اس سے قیمتی کوئی چیز نہیں ہے. اسے کسی بھی طرح آنچ نہیں آنی چاہیے. فتنے کے اندر ہم جا کے داخل ہوئے اور اس سے ہمارا دین و ایمان متاثر ہونے لگا، یہاں تک کہ ڈر ہے کہ ہم ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، اسے قبول نہیں کیا جا سکتا، برداشت نہیں کیا جا سکتا. ایک مومن کبھی بھی اسے اپنی زندگی کی ترجیحات میں شامل نہیں کر سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صریح الفاظ میں ان فتنوں سے دور رہنے کے لیے کہا. جو جتنا زیادہ فتنوں سے دور ہوگا اتنا زیادہ سعادت مند ہے اور اپنے دین و ایمان کی حفاظت کرنے والا ہے. فمن اتقى الشبهات وقع في الحرام. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شبہات سے دور رہتا ہے، فمن اتقى الشبهات فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام، جو شبہات کے اندر گرفتار ہوتا ہے نا، داخل ہوتا ہے تو حرام کے اندر داخل ہو جاتا ہے. ومن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، اور جو شبہات سے بچتا ہے، دور بھاگتا ہے تو اپنے عزت کی اور اپنے دین کی حفاظت کر لیتا. جو انسان شبہات سے دور رہتا ہے تو اس کے دین کے حفاظت کے لیے سب سے بہتر راستہ یہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ فتنوں کے زمانے میں ایک شخص دوڑتے ہوئے فتنوں کی طرف جائے گا اور ایک شخص چلتے ہوئے فتنے کی طرف جائے گا. تو جو چلتے ہوئے جا رہا ہے اس شخص سے بہتر ہے، افضل ہے جو دوڑتے ہوئے اس فتنے کی طرف جا رہا ہے. اور ایک شخص ابھی کھڑا ہوا ہے، بس چلنا شروع نہیں کیا ہے، تو یہ شخص اس شخص سے افضل ہے جو چلنا شروع کر دیا ہے. اور ایک شخص ابھی بیٹھا ہوا ہے، سوچ رہا ہے، ابھی کھڑا نہیں ہوا ہے فتنے کی طرف جانے کے لیے، یہ اس سے بہتر ہے جو کھڑا ہو چکا ہے. اس طریقے سے مثال دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں سے دور رہنے کے لیے کہا ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی اس حالت میں پہنچ جائے، اسے لگنے لگے کہ اگر میں اسی معاشرے کے اندر رہا تو اپنے دین و ایمان کی حفاظت نہیں کر پاؤں گا، کسی نہ کسی گروہ کی طرف سے مجھے کھینچ لیا جائے گا اور شامل کر لیا جائے گا اور اپنے ہی مسلمان بھائیوں کا خون مجھے کرنا پڑے گا. میرے ہاتھ خون سے سنے ہوئے ہوں گے اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے ہاتھوں سے. بہتر ہے کہ ایسی جگہ سے بھاگ جائے اور اپنے دین و ایمان کی حفاظت کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں جب اس طرف اتنے بھڑک اٹھیں گے تو ایک مومن کے پاس سب سے افضل مال کیا ہوگا؟ بکریوں کا ریوڑ، بکریاں ہوں گی. ان بکریوں کو لے کر جنگل کی طرف وہ رخ کرے گا، پہاڑوں کی طرف رخ کرے گا اور وہاں جا کر اکیلے میں، تنہائی میں، گوشہ نشینی میں اپنے دین ایمان کی حفاظت کرے گا. حالانکہ عام حالات میں اس طرح سماج اور معاشرے سے کٹنا حرام ہے، جائز نہیں ہے. اس کو رہبانیت کہتے ہیں. کوئی سماج اور معاشرے سے کٹ جائے اور جنگلوں میں جا کر زندگی گزر بسر کرے، جائز نہیں اس کے لیے. اس کو رہبانیت کہتے ہیں. لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر رہبانیت کی گنجائش نہیں ہے، لیکن فتنے کے زمانے میں جائز ہے کیونکہ دین و ایمان کی حفاظت سب پر مقدم ہے. اگر ڈر ہو کہ اس معاشرے میں رہنے کی وجہ سے ایمان کو خطرہ ہے، میں فتنے کا شکار ہو جاؤں گا، وہاں سے بھاگ کھڑے ہو.
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خلیفہ منتخب کیا گیا، یہ فتنے کا دور تھا. فتنہ پرور جنہوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تھا اچھی خاصی تعداد میں تھے، بلکہ جو نئی حکومت قائم ہوئی اس کے اندر اچھی خاصی تعداد میں یہ لوگ موجود تھے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابہ کرام ان سے قصاص کا مطالبہ کرتے، انہیں سمجھاتے رہے کہ ابھی حالات سازگار نہیں ہیں ان سے قصاص لینے کے لیے. خصوصی طور پر طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں عشرہ مبشرہ میں سے ہیں جن کا نام عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بننے سے پہلے خلافت کے کینڈیڈیٹ کے طور پر تھا، امیدوار کے طور پر تھا، جنہوں نے اپنا نام واپس لے لیا تھا. اگر ان کے دل میں خلافت کی خواہش ہوتی، خلیفہ بننے کی خواہش ہوتی، اسی وقت اچھا موقع تھا. بلکہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے بعد ابھی ہم نے کہا کہ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زبردستی لوگوں نے خلیفہ بنانا چاہا، تیار نہیں ہوئی. اس لیے کوئی اگر الزام لگائے کہ ان کے دل میں بھی خلافت کی خواہش تو یہ جھوٹا الزام. خصوصی طور پر یہ دو صحابہ کرام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مطالبہ کرتے رہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین سے آپ بدلا لیں. لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد یہ تھا کہ یہ حالات ابھی مناسب نہیں ہے قصاص لینے کے لیے. یہاں تک کہ 4 مہینے کا وقت گزر گیا اور فتنہ پرور مدینے میں ہے اور اچھی خاصی تعداد میں ہے اور روز بروز ان کی قوت بڑھتی جا رہی ہے. اس حالت میں بہت سارے لوگوں نے مدینہ چھوڑنا شروع کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پہلے ہی رہنمائی کی تھی کہ فتنوں سے دور رہنا ہی عافیت ہے. بہت سارے لوگوں نے مدینہ چھوڑنا شروع کر دیا کہ اس وقت مدینہ رہنے کے لائق جگہ نہیں رہ گئی ہے. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حج کے لیے مکہ گئی ہوئی تھی یا عمرے کے لیے، اور وہاں سے جب واپس ہونے کے لیے مدینے کی طرف رخ کی تو راستے میں ان کے ایک رشتہ دار ملے. پوچھا کہ مدینے کے حالات کیسے ہیں. ابھی انہیں پتا نہیں ہے کہ مدینے میں کیا کچھ ہوا ہے. اس زمانے میں آج کی طرح ٹیلی فون نہیں تھا، اخبارات نہیں تھے، انٹرنیٹ نہیں تھا کہ فوراً اسی وقت خبر پہنچ جائے کہ مدینے میں کیا کچھ ہو رہا ہے. جو مکہ میں ہے مدینے میں کیا کچھ ہوا خبر ملے گی اتنی جلدی؟ لیکن حالات پہلے سے خراب ہو رہے ہیں اس کا اندازہ تو تھا پہلے سے، اس لیے کہ یہ باغی حضرات کافی دنوں سے کوشش میں لگے ہوئے تھے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے تھے. جب ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے نکل کر مدینے کی طرف واپس جانے لگی تو پوچھا رشتہ دار سے، ایک رشتہ دار سے ملاقات ہوئی جو مدینے سے آ رہا تھا. کہا کہ مدینے کے حالات کیسے ہیں؟ تو کہا کہ مدینے کے حالات بالکل بھی سازگار نہیں ہیں. والامر امر الغوغاء، بڑا انتشار پھیلا ہوا ہے مدینے کے اندر، اضطراب ہے، فتنہ پھیلا ہوا مدینے کے اندر. مدینہ رہنے کے لائق جگہ نہیں رہ گئی ابھی. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں سے واپس ہو گئی مدینہ، مکہ مکرمہ، پھر دوبارہ مدینہ نہیں گئی. عمار بن طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے بہت سارے صحابہ کرام اور تابعین مدینہ چھوڑ کر مکہ مکرمہ کی طرف رخ کرنے لگے. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے یہاں پر موجود تھی اور یہاں پر بہت سارے صحابہ کرام اور تابعین جمع ہونے لگے کہ اس فتنے کے موقع پر ہمیں کیا رخ اختیار کرنا چاہیے. اب نے ہمیں کہا کہ فتنے کے موقع پر یہ فیصلہ کرنا کہ کون سا قدم مناسب ہوگا یہ آسان نہیں ہوتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے. البتہ ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا زیادہ اپنے آپ کو فتنے سے محفوظ رکھے کوشش کرے، قریب جانے کی کوشش نہ کرے. آپ کو ایک حدیث سناؤں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دجال کے فتنے کے بارے میں اپنی امت کو آگاہ کرتے ہوئے کیا فرما رہے ہیں؟ اس سے پہلے آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ دجال کے فتنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے آگاہ کیا ہے، ایک ایک صفت بیان کی ہے کہ کیسے وہ لوگوں کو گمراہ کرے گا. یہاں تک کہ بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کی ایک آنکھ کیا ہوگی؟ فاسد ہوگی. ایک آنکھ صحیح ہوگی اور ایک آنکھ فاسد ہوگی. پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا.
اگر اس طرح واضح ہو کہ یہ دجال ہے، آج بھی اب کسی سے پوچھے کہ دجال آپ کے سامنے آ جائے تو آپ اس کی اتباع کریں گے؟ کوئی بھی ادنا درجے کا مسلمان بھی جو دنوں رات گناہوں کے اندر ملوث رہتا ہے، اس سے بھی آپ پوچھیں، کیا جواب دے گا؟ وہ دجال کی اتباع کرے گا؟ وہ کوئی بندہ اپنے دل سے آپ پوچھ کے دیکھیں، اگر آپ کو سوال کیا جائے کہ دجال کی اتباع کریں گے تو کوئی کہے گا؟ جو بھی اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، ایک شخص بھی نہیں کہے گا کہ میں دجال کے ٹیم میں جا کر شریک ہو جاؤں گا اور اسی کی طرف سے مسلمانوں سے لڑوں گا۔ کسی مومن سے یہ تصور آپ نہیں کر سکتے۔ اس کی پیشانی پر لکھا ہوا ہوگا کافر، ایک آنکھ فاسد ہوگی، علامت ظاہر ہے کہ یہ دجال ہے، اس کے دجال ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کے باوجود سنیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتنے سے کس قدر آگاہ کر رہے ہیں کہ دین و ایمان کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہے یہ سب فتنے۔ اس حدیث سے اندازہ لگائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سمع بالدجال فلینأ منہ، دجال کے بارے میں جس شخص نے سن لیا کہ دجال کا ظہور ہو چکا ہے، دجال آ چکا ہے، تو اس کی طرف لپکے نہیں، جتنا ممکن ہو سکے دور رہے، دور بھاگے۔ وہ 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کو دہرایا کہ سن لو کہ دجال ظاہر ہو چکا ہے تو فوراً دیکھنے کے لیے مت جانا کہ دیکھیں کیسا لگتا ہے، دیکھنے میں کیسے کیسے کرتب دکھاتا ہے، کیسے کیسے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ انسان کی طبیعت ہوتی ہے نا، جب بھی اس طرح کی کوئی چیز ظاہر ہو فتنوں کی طرف لوگ لپکتے ہیں۔ آپ لوگوں کو لاکھ منع کریں، بہت کم لوگ آپ کی بات سنیں گے، بلکہ جو آگاہ کرے، تنبیہ کرے، لوگ اسی کے بارے میں غلط فہمی کے شکار ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ بہت سارے لوگ گالی گلوچ پر اتر آتے ہیں، انہیں کچھ نہیں آتا، ہم اتنے کمزور ایمان والے نہیں ہیں کہ ان کی بات سن کر ہمارا ایمان ڈگمگا جائے اور اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے بارے میں پتہ نہیں تھا کہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے اللہ رب العالمین پر اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے کیسے بہک جائیں گے؟ لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رہنمائی کی؟ 3 مرتبہ دہرایا اس جملے کو کہ دجال کے بارے میں سنو نا کہ ظاہر ہو چکا ہے، لپکنا نہیں اس کی طرف، جانا نہیں دیکھنے کے لیے، بلکہ جتنا ممکن ہو سکے دور بھاگو۔ اس کے بعد اللہ کے رسول آگے کیا فرماتے ہیں وہ سب سے اہم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ کیا ہوں گے؟ اپنے ایمان کے بارے میں حسن ظن کے شکار ہوں گے، میں اتنا پختہ ایمان والا کیسے گمراہ ہو سکتا ہوں، دیکھ لینے سے کیا بگڑ جائے گا؟ کچھ کہتے ہیں نا کچھ لوگ اس طرح، اسی خوش فہمی میں اور حسن ظن میں مبتلا ہوتے ہوئے جائے گا وہ دجال کو دیکھنے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعد میں دجال کی ٹیم کا ہی ایک فرد ہوگا، وہ تھا مومن پکا، گیا دیکھنے کے لیے اور دجال کے شبہے کا اس قدر شکار ہوا کہ بعد میں اسی ٹیم سے لڑنے لگا اور اسی ٹیم کا ایک ممبر بن کر مومنین سے اب جنگ کر رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جب شبہات داخل ہوتے ہیں تو اچھے خاصے ایمان والے پڑھے لکھے لوگ بھی کب کس فتنے کے شکار ہو جائے آپ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اور پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، جنہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت پر عمل نہیں کیا ہے، ایک لمبی تاریخ ہے کہ ان کا انجام بڑا برا ہوا، بڑا خطرناک اور درد بھرا انجام ہے ان کا۔ اچھے خاصے کبار محدثین، کبار علماء اپنے زمانے کے ان فتنوں کی طرف لپکے اور ان کا انجام یہ ہوا کہ بعد میں گمراہ فرقوں کے سردار بن کر ظاہر ہوئی، بڑے لوگوں میں سے ظاہر ہوئی۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیشہ علماء فتنوں سے دور رہنے کے لیے کہتے ہیں، اس لیے نہیں کہ ان علماء کے پاس علم کی کمی ہے، جہالت ہے، ڈرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ہمیں تعلیم دی ہے کہ فتنوں سے دور رہنا۔ صحابہ اکرام نے بھی یہی کیا تھا۔ جب جنگ جمل اور جنگ صفین ہوئی، ہزاروں کی تعداد میں دونوں فریق ملا کر، بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ 20,000 اور 30,000 کی جماعت تھی۔ اتنی بڑی جماعت میں صحابہ اکرام کی تعداد کتنی تھی؟ بعض لوگ کہتے ہیں، بعض روایتوں کے مطابق صرف 100 صحابہ اکرام نے شرکت کی تھی۔
اور بعض روایتوں کے مطابق 30 کی تعداد ہوگی. 50,000 میں سے 30 صحابہ کرام پہنچیں گے جنہوں نے اس فتنے کے وقت شرکت کی تھی. باقی سب کے سب دور رہے, نیوٹرل رہے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے. تو یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. یہاں سے فتنوں کا دور شروع ہوتا ہے. ابن سیرین رحمہ اللہ سے امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے مقدمے میں, صحیح مسلم کے مقدمے میں آپ کو یہ اثر ملے گا ان کا. فرماتے ہیں کانوا لا يسألون عن الاسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظر الى اهل السنة فيقبل حديثهم فيؤخذ حديثهم وينظر الى اهل البدعة فلا يؤخذ حديثهم. کہتے ہیں کہ فتنوں کا دور شروع ہونے سے پہلے لوگ ایک دوسرے سے سند کے بارے میں نہیں پوچھتے تھے. دین کی بات کسی نے کسی کے سامنے بیان کی فوراً قبول کر لیتے تھے, کیونکہ سب کے سب ایک عقیدے, ایک منہج پر, ایک دین پر قائم تھے. ابھی تک بدعتوں کی شروعات نہیں ہوئی تھی. ابھی سب کے سب اصل اور اوریجنل دین پر قائم تھے. تو جب بھی دین کی بات کوئی بیان کرتے فوراً ان کی بات سنتے, اس پر عمل کرتے. لیکن جب فتنوں کی شروعات ہوئی اور تمام علماء کا اجماع ہے اس بات پر, فلما وقعت الفتنہ کا جو لفظ ہے کہ جب فتنے ظاہر ہوئے تو اس سے کون سا زمانہ مراد ہے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل مراد ہے. تمام علماء کا اجماع اس بارے میں کہ یہاں فتنے سے مراد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل مراد ہے. کہ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا گیا, کیا ہوا؟ قالوا سموا لنا رجالکم. اب لوگ اپنے دین و ایمان کو لے کر الرٹ ہو گئے, چوکنا ہو گئے. کوئی دین کی بات ان کے سامنے بیان کرتا, کہتا کہ آپ نے یہ بات کن سے سنی ہے, ذرا اپنی سند بیان کریں. فَيُنظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ وَيُنظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْبِدْعَةِ فَلَا يُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ. دیکھا جاتا کہ جن کا نام لے رہے اہل سنت میں سے ہے یا اہل بدعت میں سے ہیں. اہل سنت میں سے ہوتے قبول کر لیتے, اہل بدعت میں سے ہوتے قبول نہیں کرتے. آپ ذرا غور کریں کہ کون سا زمانہ ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا ہے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت شروع ہوئی ہے, اور اسی زمانے میں اہل سنت اور اہل بدعت کے درمیان تفریق شروع ہو چکی. آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بار بار اہل بدعت آپ لوگ کرتے ہیں اور الزام دیتے ہیں کہ آپ لوگوں نے یہ شروعات کی ہے. میرے بھائیوں, صحابہ اکرام کے زمانے میں یہ اہل سنت اور اہل بدعت کے درمیان تفریق شروع ہو چکی. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں اہل سنت اور اہل بدعت کے درمیان یہ تفریق شروع ہو چکی تھی. انہوں نے تفریق کرنا شروع کیا. اہل سنت میں سے ہوں گے تو ان کی بات ہم سنیں گے, اہل بدعت میں سے ہوں گے ان کی بات نہیں سنیں گے. اس لیے کہ اسی میں اپنے دین و ایمان کی حفاظت ہے. اہل بدعت کی باتیں آپ سنیں گے تو کب کون سی بات صحیح کے ساتھ غلط ملا کر آپ کو سکھا دے اور وہی بات آپ کے دین و ایمان کا حصہ بن جائے, خصوصاً جب آپ کو علم نہ ہو, آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا, وہ آپ کے دین و ایمان کا حصہ بن جائے گا اور اسی دین کو لے کر اللہ کے پاس حاضر ہوں گے. قبر کے اندر پوچھا جائے گا وما دینک, تمہارا دین کیا تھا؟ تو جس دین پر آپ نے زندگی گزاری وہی دین آپ پیش کریں گے. اگر صحابہ کرام کا وہ دین نہیں تھا, اللہ کے رسول نے انہیں وہ دین نہیں سکھایا تھا, اللہ رب العالمین نے وہ دین نازل نہیں کیا تھا, اور آپ کا دین کوئی دوسرا دین ہے, آپ نے کوئی دوسرا دین پیش کیا, یہ دین قبول ہو جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا قرآن کریم کے اندر؟ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. جو اسلام اللہ نے نازل کیا ہے نا, اگر یہ اسلام کوئی پیش نہ کرے, کوئی دوسرا اسلام پیش کرے, کیا انجام ہوگا؟ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا, اسلام کے علاوہ اگر کوئی دوسرا دین پیش کرے تو فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, ہرگز اس سے یہ دوسرا دین قبول نہیں کیا جائے گا. اللہ نے جو دین نازل کیا ہے بس وہ دین قابل قبول ہوگا. آپ نے اہل بدعت کی باتیں سنی اور ان کی وہ بات آپ کو پتا نہیں تھا, علم نہیں تھا, اسے آپ نے قبول کر لیا, وہ آپ کے دین کا حصہ بن گیا اور اسی پر آپ نے زندگی گزاری, اسی پر آپ کی وفات ہوئی. تو اصل دین لے کر آپ دنیا سے رخصت ہوئے یا ڈپلیکیٹ دین لے کر؟ ڈپلیکیٹ دین لے کر. کس لیے ڈپلیکیٹ دین آپ کے پاس آیا؟ انہی اہل بدعت کو سننے کی وجہ سے. تو اسی وقت سے یہ تفریق شروع ہو چکی تھی.
اہل سنت اور اہل بدعت کی کہ صرف اہل سنت سے دین کو سیکھا جائے گا، اہل بدعت سے دین کو سیکھا نہیں جائے گا۔ یہ فتنوں کی شروعات ہے یہاں سے۔ اس کے بعد اس امت کے اندر فتنے داخل ہوتے گئے۔ روافض کا فتنہ شروع ہوا، خوارج کا فتنہ شروع ہوا، حدیثیں گڑھنے کا فتنہ شروع ہوا، حدیثوں کے انکار کا فتنہ شروع ہوا۔ اور حدیثوں کے انکار کا فتنہ کہاں سے شروع ہوا بتاؤ؟ عقل کو نقل پر مقدم کرنے کی وجہ سے۔ ایک فرقہ معتزلہ کے نام سے پیدا ہوا دوسری صدی ہجری کے شروع میں۔ دوسری صدی ہجری کے شروع میں ایک فرقہ پیدا ہوا معتزلہ کے نام سے۔ یہ کیا کرتے تھے؟ یہ عقلی باتیں بہت زیادہ کرتے تھے اور شریعت کو عقل کی میزان پر تولتے تھے۔ جو چیزیں عقل کے موافق لگے قبول کریں گے، عقل کے برخلاف قبول نہیں کر سکتے۔ اور اس بنا پر انہوں نے حدیث رسول کو رد کرنا شروع کیا۔ یہ حدیث ہمارے عقل کے مطابق نہیں ہے، یہ حدیث عقل کے مطابق نہیں ہے، اس لیے اسے نہیں مان سکتے۔ عقل اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کی ہے، بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العالمین کی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بے شمار آیتوں میں اس عقل کے استعمال کی دعوت دی ہے۔ اور شریعت کا مکلف اللہ نے کسے کیا ہے؟ جنہیں عقل کی نعمت سے نوازا ہے۔ اگر کسی کے پاس عقل نہ ہو، پاگل ہو، تو مکلف ہے شریعت کا؟ اگر کوئی شخص پاگل ہو اور اللہ پر ایمان نہ لائے، وہ جانتا ہی نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین اس کی گرفت کریں گے؟ اس کی گرفت نہیں کریں گے۔ کس کی گرفت کریں گے؟ جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل کی نعمت سے نوازا ہے۔ تو عقل بہت بڑی نعمت ہے، اور عقل سے صحیح اور غلط کی تمیز کی جا سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس عقل کی نعمت سے جن کو نوازا ہے، ان کی زندگی آپ دیکھ لیں، وہ صحیح اور غلط کی تمیز کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ چاہے وہ اللہ رب العالمین پر ایمان لائے یا ملحد ہو، ایتھسٹ ہو، کوئی ناستک ہو، وہ بھی آپ دیکھیں گے کہ اپنی زندگی اس عقل کے مطابق ہی گزارتا ہے۔ کسی ناستک کو آپ نے دیکھا کبھی کہ وہ اپنے بستر پر پیشاب و پاخانہ کر رہا؟ نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس کی عقل کہتی کہ اس کا نتیجہ بڑا برا ہوگا، اس لیے اس عقل کی اتباع کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے انسان کو عقل کی نعمت سے نوازا ہے، اسی عقل کے ذریعے وہ اللہ رب العالمین کے وجود کا بھی ادراک کر سکتا ہے۔ لیکن اس عقل سے اللہ رب العالمین کے بارے میں ہر چیز کا ادراک نہیں کر سکتا۔ بے شمار چیزیں ایسی ہیں جن کا ادراک عقل کر نہیں سکتی ہے۔ عقل یقیناً بہت ساری چیزوں کا ادراک کر سکتی ہے، لیکن ہر چیز کا نہیں کر سکتی۔ اور بحیثیت مسلمان ایک شخص کو جن چیزوں پر ایمان لانا ہے، ان میں سے بے شمار چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق کس سے ہے؟ غیب سے ہے۔ اور ایک مومن کی صفت کیا ہے؟ آپ پڑھیں سورہ بقرہ شروع میں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اس کے بعد آگے کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب۔ غیب پر ایمان لانا ہے۔ غیب کہتے کس کو ہے؟ جہاں تک آپ کی عقل نہ پہنچے اس کو غیب کہتے ہیں۔ آپ نے کسی چیز کو دیکھ لیا تو آپ کے لیے غیب ہے؟ وہ آپ کے لیے غیب نہیں ہے۔ قبر کے اندر سوال کیا جائے گا، ابھی ہم نے کہا کسی مشین سے اور کسی عقل سے اس کا ادراک کیا جا سکتا ہے؟ ممکن ہے؟ نہیں کر سکتا۔ قیامت کی ہولناکیاں جو ہوں گی، پل صراط قائم کیا جائے گا، بندوں کے اعمال وزن کیے جائیں گے، حوض کوثر اور میزان قائم کیا جائے گا، عقل سے ادراک کر سکتا ہے کوئی ان چیزوں کا؟ بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ عقلی دلائل سے ہم ہر چیز کو ثابت کر دیں گے۔ میرے بھائیوں، عقل سے ہر چیز آپ ثابت نہیں کر سکتے۔ البتہ عقل سے بہت ساری چیزوں کو ثابت کر سکتے ہیں۔ عقل سے بہت ساری چیزوں کو ثابت کر سکتے ہیں، ہر چیز کو ثابت نہیں کر سکتے۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کے نزدیک عقل شرعی مصادر میں سے ایک مصدر ہے، لیکن یہ کتاب و سنت کے تابع ہے۔ کتاب و سنت کے تابع ہے۔ اگر کہیں پر بھی آپ کی عقل جواب دے جائے تو وہاں پر آپ اس وجہ سے کتاب و سنت کو رد نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول ایک ہی رات کو مکہ مکرمہ سے بیت المقدس گئے اور پھر واپس بھی آ گئے، عقل مان سکتی ہے؟ 7ویں آسمان تک بھی گئے اور واپس آ گئے، کس عقل سے آپ اس کو ثابت کریں گے؟ اسی وجہ سے لوگوں نے انکار بھی کیا،
مسلمانوں میں سے بے شمار لوگوں نے جو عقل پرست ہوتے ہیں، بے شمار لوگوں نے معراج کے قصے کا انکار کیا ہوا ہے. جانتے ہیں آپ؟ بے شمار لوگوں نے فرشتوں کا انکار کیا ہوا ہے، جنوں کا انکار کیا ہوا ہے، قبر کے اندر فرشتوں کے سوال و جواب کا انکار کیا ہوا ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ جو عقل سے ہر چیز کو تولتے ہیں اور عقل کو وحی پر مقدم رکھتے ہیں. لاجک سے ثابت ہو تو مانیں گے ہم. کچھ لوگ کہتے ہیں نا، تو ایسے لوگوں کا نتیجہ آخر میں کیا ہوتا ہے؟ بے شمار شریعت کے مسلمہ عقائد کا وہ انکار کر بیٹھتے ہیں. اور ایسے لوگوں کی تاریخ آپ پڑھ لیں، بڑی دلخراش تاریخ ہے. جب یہ معتزلہ کا فرقہ شروع ہوا، عقلی باتیں کرنے والے، آپ نے ایک علم سنا ہوگا، علم کلام. علم کلام کی مذمت پر سلف صالحین کے اقوال پڑھ لیں. بلکہ امام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ شرح العقیدہ الطحاویہ کے اندر، میں نے الحنفی اس لیے کہا کیونکہ یہ علماء احناف میں سے تھے اور سلفی عقیدے پر قائم تھے. انہوں نے العقیدۃ الطحاویہ کی شرح کی ہے، جو اکثر و بیشتر تمام مدارس کے اندر داخل نصاب ہے. ہمارے مدرسے کے اندر جامعہ اسلامیہ نور باغ میں بھی فضیلت کے طلبہ پڑھتے ہیں. دکتر عبدالرحمن بن اقبال مدنی بسکوری حفظہ اللہ ایک کتاب پڑھاتے ہیں جو عقیدے سے PhD کی ہوئی ہیں. میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عقیدے کی بنیادی کتابوں میں کتاب شمار کی جاتی ہے. اسی کتاب میں آپ دیکھ لیں کہ علم کلام کی مذمت پر سلف صالحین نے کیا کچھ کہا ہوا. انتہائی سخت موقف ملے گا آپ کو سلف صالحین کا علم کلام کی مذمت میں. اور کچھ لوگ اسے ہی پوری کائنات سمجھتے ہیں. جملہ معترضہ کے طور پر ایک چیز آپ کو بیان کروں. ابھی 2 دن پہلے جو مناظرہ ہوا، مناظرے کے بعد مفتی صاحب کا اپنے استاد مفتی یاسر ندیم کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ ہوا. اس میں پوچھ رہے ہیں مفتی یاسر صاحب ان کو کہ علم کلام کا آپ کو کتنا فائدہ ملا اس مناظرے میں. مناظرے کے بعد پوچھ رہے ہیں، تو جواب میں مفتی صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ اصل تو علم کلام ہی پورا تھا. خود کہہ رہے ہیں کہ پورا تو علم کلام ہی تھا مناظرے میں، اسی کے سہارے سے تو پورا یہ مناظرہ ہم نے کیا ہے. آپ سلف کی تفسیر اٹھا کر دیکھ لیں. میں نے کہا ایک ایسے مصدر کا نام جو علماء احناف کے نزدیک بھی انتہائی معتبر اور موقر کتاب ہے، کہ اس میں علم کلام کے بارے میں سلف صالحین کا کیا موقف ہے. اس زمانے میں یہ عقلی باتیں کرنے والے اور لاجک سے دوسروں کو زیر کرنا ایک رواج اور فیشن بنا ہوا تھا، اور لگے رہتے تھے لوگوں کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے. یہ کن کا یہ تھا، طریقہ تھا، عقلی باتیں پیش کرنا اور اس طرح لاجک سے دوسروں کو قائل کرنا اور مناظرے میں مشغول رہنا. یہ متکلمین کا طریقہ تھا، علم کلام کے سہارے، لاجک کے سہارے، عقل کے سہارے دوسروں کو زیر کرنا. اور ایک چیز آپ نے محسوس کی ہوگی، عموماً جو لوگ اس طرح عقلی باتیں کرتے ہیں نا، عقلی دلیلیں پیش کرتے ہیں، لوگ فوراً لپکتے ہیں ایسے لوگوں کی طرف. کوئی بھی شخص کسی دوسرے کو حاضر جوابی سے، عقلی جواب سے، لاجک سے زیر کر دے، بڑی ان کو واہ واہی ملتی ہے، تالیاں بہت پڑتی ہیں ایسے لوگوں کے عقلی جوابوں پر. لیکن عقل اللہ رب العالمین کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے. جیسے آنکھ اللہ نے آپ کو دی ہے، کس کام کے لیے؟ دیکھنے کے لیے. کتنی دور تک دیکھ سکتے ہیں آپ؟ ایک محدود دائرے تک نہ دیکھ سکتے ہیں. یہاں سے دلی دیکھ سکتے ہیں آپ؟ نہیں دیکھ پائیں گے. کان کو اللہ نے کس لیے دیا ہے؟ سننے کے لیے. کہاں تک سن سکتے ہیں آپ؟ 1 کلومیٹر کوئی دور گفتگو کر رہا ہو، سن پائیں گے آپ؟ نہیں سن پائیں گے. ایک محدود دائرے میں آپ سن سکتے ہیں. اسی طرح عقل بھی اللہ نے دی ہے سوچنے کے لیے. کہاں تک آپ سوچ پائیں گے؟ ایک محدود دائرے تک سوچ پائیں گے، اس سے آگے آپ سوچ ہی نہیں سکتے. اس سے آگے آپ سوچ ہی نہیں سکتے، ممکن ہی نہیں ہے. گزشتہ 2 سال پہلے چندریان 3 پر ہندوستان کے سائنس دانوں نے چندریان 3 کا جو آپریشن تھا کامیاب ہوا، اور چاند کے قطب جنوبی پر، ساؤتھ پول پر ہندوستان کے سائنس دانوں نے سافٹ لینڈنگ کی. خبر جانتے ہوں گے آپ لوگ. پوری دنیا نے تعریف کی ہندوستانی سائنس دانوں کی.
اور بیک زبان کہا کہ ہندوستان پہلا ملک بنا جنہوں نے چاند کے قطب جنوبی پر سافٹ لینڈنگ کی ہے. اس کا مطلب کیا کہ اس سے ایک دن پہلے تک اس جگہ پر کیا کچھ ہے کسی نے دیکھا نہیں تھا. جب سے دنیا بنی ہے کسی نے دیکھا نہیں تھا. یہ تسلیم کر رہے ہیں نا. اب آپ بتائیں کہ ایک مخلوق ہے چھوٹی سی اللہ رب العالمین کی, اس مخلوق تک اس عقل کے ذریعے آپ رسائی کر سکتے کہ وہاں پہ کیا کچھ ہے؟ جب ایک مخلوق تک آپ رسائی نہیں کر سکتے تو اس آسمان کے اوپر دوسرے آسمان میں کیا کچھ ہے کوئی کہہ سکتا ہے؟ 7ویں آسمان کے اوپر اللہ کا عرش ہے, عقل سے آپ اس کا ادراک کر سکتے ہیں؟ اللہ رب العالمین عرش کے اوپر ہے, ادراک کر سکتے ہیں؟ عقل سے ان چیزوں کا ادراک نہیں کر سکتے. اس لیے آپ دیکھیں گے جو یہ عقل کا استعمال کرنے والے ہیں نا, اور عقل سے ہی دوسروں کو کیا کرتے ہیں, ڈیبیٹ کرتے ہیں, مناظرہ کرتے ہیں, زیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جہاں پر ان کی عقل جواب دے جائے ان چیزوں کا انکار کر دیتے ہیں. جن چیزوں کو عقل سے ثابت نہیں کر پائیں گے کیا کرتے ہیں وہاں پر سرے سے انکار کر دو, چھٹی. یہ شروع زمانے سے رہا ہے. اسی وجہ سے انہوں نے اللہ رب العالمین کی صفات کا انکار کیا. اللہ رب العالمین کی صفات کا ان معتزلہ ان متکلمین نے انکار کیا ہے. کس وجہ سے؟ اللہ رب العالمین کی صفات کو عقل کے ذریعے ثابت نہیں کر پا رہے ہیں, تو وہاں سے انکار شروع ہوا. سلف صالحین اس طرح کے مناظرے سے لوگوں کو روکتے تھے کہ یہ عقل کے استعمال پر یہ مناظرے قائم ہوتے ہیں اور اس سے بے شمار جگہوں پر وحی کی دھجیاں اڑتی ہیں, کیونکہ عقل کے دائرے میں وہ چیزیں نہیں آتی. اور اللہ رب العالمین کے بارے میں, اس کی شریعت کے بارے میں بے شمار ایسی چیزیں کہتے ہیں جو وحی کے مطابق نہیں ہوتی ہیں. اس لیے سلف صالحین روکتے تھے اس طرح کے مناظرے سے. اب پڑھ لیں سلف صالحین کا پورا موقف. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کی اصول السنہ اٹھائیں, امام ابن بطہ العقبری رحمہ اللہ کی الابانۃ الکبریٰ اٹھائیں, امام آجوری کی الشریعہ اٹھائیں, امام لالکائی رحمہ اللہ کی شرح اصول اعتقاد اہل سنت والجماعہ اٹھائیں, امام ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ کی فضل علم السلف علی علم خلف اٹھائیں. تمام کتابوں میں متفقہ آپ کو یہی منہج ملے گا سلف صالحین کا کہ وہ مناظرے سے روکتے تھے لوگوں کو, مناظرے کی ترغیب نہیں دیتے تھے. البتہ انہوں نے بھی مناظرہ کیا ہے لیکن محدود دائرے میں. آپ دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں مجبوری میں, انتہائی محدود دائرے میں وہ مناظرے کی اجازت دیتے تھے یا ضرورت پڑنے پر مناظرہ کرتے تھے. خود امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے مناظرہ کیا ہے احمد ابن ابی دواد سے خلق قرآن کے فتنے کو لے کر, لیکن اس کے باوجود خود منع کر رہے ہیں, بار بار منع کر رہے ہیں کہ مناظرے سے دور بھاگو, مناظرہ مت کرو. کیوں؟ کیا ہوتا ہے مناظرے سے؟ مناظرے میں ایک مناظر کی پوری کوشش کس بات پر رہتی ہے؟ سامنے والے کو ہرانا, چاہے کسی بھی لاجک سے ہو, کسی بھی دلیل سے ہو. گرچہ خود اسے معلوم ہو کہ یہ دلیل کمزور ہے بلکہ باطل ہے, پھر بھی اسے پیش کرتا ہے کیونکہ سامنے والے کو ہرانا ہے کسی بھی طریقے سے. اگر سامنے والے کے سامنے ہم نے قبول کر لیا کہ آپ کی دلیل کا ہمارے پاس جواب نہیں یا آپ کی دلیل درست ہے, وہاں سے تو معاملہ بگڑ جائے گا نا. ہار نہیں سکتے ہم, کسی طرح جیتنا ہے. سامنے والے کے سوال کا کیا جواب دیا جائے کچھ نہیں پتا, تیار کرتے ہیں دلیل وہی آن دا اسپاٹ اور اسے پیش کرتے ہیں سامنے والے کو صرف زیر کرنے کے لیے. پہلی بات بتائیں کہ کیا اللہ رب العالمین اور اس کی شریعت کے بارے میں کسی کو علم نہ ہو تو بلا علم سوال کرنا جائز ہے؟ جائز نہیں ہے. اور ایک مناظر کو اس کی ضرورت پڑتی ہے. تو مناظرے سے روکنے کے ایک دو نہیں بے شمار اسباب ہیں. مناظر زبردستی اللہ اور اس کی شریعت کی طرف ایسی چیزوں کی نسبت کرتا ہے جس کی صحت کے بارے میں وہ خود نہیں جانتا, لیکن وہاں پر کسی طرح جیتنا ہے, سامنے والے کو زیر کرنا ہے, پیش کرتا ہے دلیل کے طور پر. نیز عقلی دلیلوں کی طرف جو بھاگے گا ہمیشہ آپ پائیں گے کہ عقلی دلیل اس وقت تک بہت مضبوط نظر آتی ہے جب دلیل دینے والے سے سامنے والے کی عقل کمزور ہو. جس دلیل کو آپ بہت مضبوط سمجھ رہے ہیں, اس سے بڑی کوئی عقل آئے گی اور اس کو توڑ دے گی تو آپ کو یہ دلیل بےہودہ نظر آئے گی, بودی نظر آئے گی, یہ کوئی دلیل ہی نہیں. اس لیے عقلی دلیلوں سے جو متاثر ہوتے ہیں
اور کسی کی بات قبول کرتے ہیں، پھر کچھ دنوں کے بعد کوئی بڑی عقل اس سے آتی ہے اور پھر وہ اس کو متاثر کر لیتا ہے، پھر اس کی طرف چلا جاتا ہے، پھر اس سے بڑی کوئی عقل آئی، اس سے متاثر ہوا، پھر اس کی طرف چلا. اس طرح وہ ایک جگہ پر قائم نہیں رہتا، ہمیشہ کیا رہتا ہے؟ وہ متذبذب رہتا ہے. اور ایمان اللہ رب العالمین کے اوپر یقین کے ساتھ رکھنا یہ لا الہ الا اللہ کے شرائط میں سے ہے. اگر کسی کے دل میں شک و شبہ ہو تو اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے. لا الہ الا اللہ کے شرائط میں سے کیا ہے؟ کہ یقین کے ساتھ اللہ رب العالمین پر ایمان لائیں. ایک چیز اور آپ کو بتاؤں، لا الہ الا اللہ کا معنی جانتے ہیں نا؟ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی بھی برحق معبود نہیں ہے. کسی بھی معبود کے بارے میں اللہ کے سوا ذرہ برابر بھی اگر کوئی شخص گنجائش نکالنے کی کوشش کرے، اس کا کیا حکم ہے بتائیں؟ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی بھی دوسرے معبود کے لیے اگر ذرہ برابر بھی اس دوسرے معبود کی طرف سے کوئی دفاع کرے، یہ جائز ہے؟ اس کی تھوڑی سی بھی گنجائش نکلتی ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ دوسرے معبودوں کے لیے ہم دفاع کریں؟ ابھی جو 2 دن پہلے مناظرہ ہوا اس کے بارے میں بتائیں. یہ مناظرہ مفتی صاحب کی طرف سے اللہ رب العالمین کو برحق ثابت کرنے کے لیے تھا، یا ایک ایسا شخص جو اللہ کا، جو گاڈ کا، بلکہ ایک مرتبہ غلطی سے انہوں نے کہہ بھی دیا تھا لفظ اللہ تو فوراً سدھارا کہ اللہ نہیں، گاڈ. تو اللہ رب العالمین کے ثابت کرنے کے لیے مناظرہ تھا ہی نہیں. مناظرہ کس بات پر تھا؟ ایک طرف ایک شخص کسی بھی الہ کے ہونے کا، گاڈ اور خدا کے ہونے کا انکار کر رہا، اور دوسرا شخص اسے ثابت کر رہا. شروع میں ہی بیان کیا گیا، یہ مناظرہ شروع ہونے سے پہلے ہی اعلان کیا گیا کہ یہاں پر کسی مذہب کی طرف سے دفاع نہیں ہوگا. آپ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ میرے مذہب کی طرف سے دفاع ہو رہا ہے تو غلط، آپ کو مایوسی ہاتھ لگے گی. باضابطہ اعلان کیا گیا. تو اللہ رب العالمین جو مذہب اسلام کا معبود ہے، مذہب اسلام کے نزدیک، اہل اسلام کے نزدیک جو ہمارا معبود ہے، اس معبود کے دفاع کے لیے مناظرہ تھا ہی نہیں سرے سے. کس معبود کے لیے؟ جسے لوگ معبود سمجھتے ہیں، الہاد کے، جو گاڈ کا انکار کرتے ہیں، اس کے بالمقابل ہمیں گاڈ کو ثابت کرنا. اس لیے مفتی صاحب کے ترکوں سے، ان کی دلیلوں سے جتنے مذہب والے ہیں سب خوش ہیں، تالی پیٹ رہے ہیں، اور وہ واضح طور پر سمجھ رہے ہیں کہ ہماری طرف سے بھی دفاع ہو رہا ہے. بہت سارے لوگوں نے باضابطہ لکھا بھی کہ یہ صرف اسلام کے طرف سے دفاع نہیں تھا اور اللہ رب العالمین کو ثابت کرنے کے لیے مناظرہ نہیں تھا، بلکہ گاڈ کو ثابت کرنے کے لیے مناظرہ تھا. جتنے مذاہب کے اندر گاڈ کا تصور ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے. ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر کہیں کہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ کلمہ لا الہ الا اللہ کے 2 بنیادی رکن ہیں، ایک ہے نفی، ایک ہے اس بات. پہلے نفی ہے، بعد میں اس بات ہے. نفی کا معنی کیا ہے؟ اس بات کی نفی کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے. کسی بھی معبود کا ذرہ برابر بھی اگر اقرار کیا اس نے تو وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والا نہیں ہے. کسی بھی معبود کا اللہ کے علاوہ اقرار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ پہلا رکن ہے کہ تمام معبودوں کو باطل کہنا پڑے گا آپ کو. اب اگر خاموش رہتے تو نہیں چلے گا، باطل کہنا پڑے گا کہ تمام کے تمام معبود باطل ہیں. اور دوسرا رکن کیا ہے؟ اس بات کہ اللہ رب العالمین برحق معبود ہیں. کفار مکہ اس دوسرے رکن کو قبول کرتے تھے، اللہ رب العالمین کو برحق معبود مانتے تھے، لیکن پہلے رکن کو قبول نہیں کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ برحق معبود ہے لیکن ہمارے بھی معبود ہیں، ان کو بھی کچھ اللہ تعالیٰ نے پاور دیا ہوا ہے. تو وہ اپنے معبودوں کو باطل تسلیم کرنے کے لیے راضی نہیں تھے. البتہ اللہ رب العالمین کو بھی برحق معبود مان لیتے تھے. باضابطہ کہتے تھے ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. جن معبودوں کی ہم عبادت کرتے ہیں نا، کس لیے؟ تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں. تو قربت اصل اللہ کی مقصود تھی ان کی،
ان کو بس ان کا سفارشی مانتے تھے، اس کے باوجود وہ مشرک رہے نہیں رہے، کیونکہ ان معبودوں کو باطل نہیں مانتے تھے۔ تو یہ لا الہ الا اللہ کا بنیادی رکن ہے، نفی اور اثبات۔ آپ ذرا بتائیں کہ یہ جو ابھی مناظرہ ہوا، اس مناظرے میں نفی کا کہیں پر کوئی تذکرہ تھا؟ اللہ رب العالمین کو ثابت کرنے کے لیے برحق معبود کوشش ہوئی، یا جو بھی جس مذہب کے اندر الہ کا تصور ہے، معبود کا تصور ہے، اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی گئی؟ کیا کلمہ لا الہ اس کی گنجائش دیتا ہے، اجازت دیتا کہ کسی بھی اللہ کے علاوہ دوسرے معبود کی طرف سے کوئی دفاع کیا جائے؟ اس کی گنجائش نہیں ہے۔ ایک اور چیز آپ کو بتائیں، اس طرح کے مناظرے جب ہوتے ہیں تو لاکھوں کروڑوں لوگ دیکھتے ہیں۔ اب آپ ویوز دیکھ لیں، کتنے لوگوں نے اب تک اس مناظرے کو دیکھ لیا ہے۔ اس مناظرے میں جو کچھ پیش کیا گیا، بہت سارے مسلمانوں نے اسے اللہ رب العالمین کا عقیدہ ہمارا یہی ہونا چاہیے یہ سمجھ کر قبول کیا ہے۔ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ بھی، چونکہ عقیدے کے دروس ہمارے یہاں کم ہوتے ہیں، وہ بھی اہل حدیث مدارس میں، مساجد میں کچھ ہوتے ہیں، دوسروں کے ہاں تو اس کا بھی اہتمام نہیں ہے۔ ان بنیادی مسائل کا علم نہ ہونے کی وجہ سے کہاں پر کیا کچھ غلطی ہو رہی ہے ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، اور جو چیز وہ بیان کر رہے ہیں سمجھ لیتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ اللہ کے بارے میں یہی ہے۔ ایک عقیدہ اللہ رب العالمین کے بارے میں بار بار ثابت کیا گیا اس مناظرے میں، کیا کہ اللہ رب العالمین یا جو گاڈ، جس گاڈ کے بارے میں وہی کر رہے ہیں، کیا ہے وہ؟ نان فزیکل ریالٹی ہے یا میٹا فزیکل۔ یہ فزیکل اور نان فزیکل کا لفظ اللہ رب العالمین کے لیے استعمال کرنا جائز ہے؟ یہ بالاتفاق اہل سنت والجماعت کے نزدیک بدعتی لفظ ہے۔ اہل سنت والجماعت کبھی بھی جو اللہ رب العالمین کے بارے میں صحیح عقیدہ رکھنے والے ہیں، کبھی بھی اس لفظ کو وہ قبول نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین کے لیے فزیکل یا نان فزیکل کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے، یہ جائز لفظ نہیں ہے اللہ رب العالمین کے لیے، کیونکہ کتاب و سنت میں یہ لفظ وارد نہیں ہوا۔ اللہ رب العالمین کے لیے ہم فزیکل یا نان فزیکل کا لفظ استعمال کریں۔ اگر کوئی ہم سے پوچھے، سوال کرے کہ اللہ رب العالمین فزیکل ہے یا نان فزیکل ہے، کیا جواب ہوگا آپ کا؟ اب تو آپشن آپ کے پاس دو ہی ہے، دونوں میں سے کوئی اختیار کر لیں؟ نہیں میرے بھائیوں، آپ پوچھیں سامنے والے سے کہ آپ کا مقصد کیا ہے فزیکل اور نان فزیکل لفظ سے۔ اگر وہ کہے کہ فزیکل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی شکل ہے، اللہ رب العالمین کا چہرہ ہے، اللہ تعالیٰ کی دو آنکھیں ہیں، دو ہاتھ ہے، اللہ کا قدم ہے، تو ہم کہیں گے کہ اللہ رب العالمین کی یہ صفات تو ہم مانتے ہیں، کتاب و سنت کے اندر اللہ رب العالمین کی ان صفات کا تذکرہ موجود ہے، اس لیے آپ کی مراد اور آپ کا مقصود صحیح ہے۔ بس اس صحیح مراد اور مقصود کے لیے درست لفظ کا بھی انتخاب کریں۔ درست لفظ کیا ہے؟ جو قرآن اور حدیث کے اندر وارد ہوا ہے۔ جب آپ کی مراد صحیح ہے تو ایسے لفظ کا استعمال کیوں کرتے ہیں جس لفظ سے شبہ پیدا ہوتا ہے غلط عقیدے اور منہج کا؟ اس لیے اس لفظ کو چھوڑ دیں اور جو درست الفاظ ہیں کتاب و سنت کے اندر ان الفاظ کا استعمال کریں۔ اگر وہ یہ تفسیر کرے فزیکل کی، اور اگر کہے کہ فزیکل سے مراد ہماری کیا ہے کہ اللہ رب العالمین گوشت پوشت اور ہڈی اور خون ان چیزوں سے مرکب ہے، اللہ رب العالمین کا چہرہ، اللہ رب العالمین کے ہاتھ، ان چیزوں سے گوشت اور ہڈی ہمارے ذہن میں جو تصور ہے اس طریقے سے اللہ رب العالمین ہے، تو ہم کہیں گے کہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ آپ کسی بھی چیز سے اس کی تشبیہ نہیں دے سکتے۔ اللہ رب العالمین آپ کے اس فزیکل والے مقصود سے اور اس مراد سے بری ہے۔ تو یہ معنی اگر آپ کے ذہن میں ہے فزیکل کا تو یہ باطل معنی ہے۔ تو فزیکل اور نان فزیکل دونوں صورت میں ایک معنی برحق، ایک معنی باطل۔ اور وہ لوگ جو اہل کلام سے متاثر ہیں، علم کلام کو پڑھتے ہیں، علم کلام کو یہ سب کچھ سمجھتے ہیں، یا ان کے عقیدے و منہج پر ہیں۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے ملک کے اندر جو دیوبندی حضرات ہیں وہ کس عقیدے و منہج پر ہیں؟ خود انہوں نے باضابطہ صراحت کے ساتھ اعلان کیا ہوا ہے کہ ہم عقیدے کے باب میں، اصول کے باب میں امام ابو حنیفہ کے مقلد نہیں ہیں۔ کن کے مقلد ہیں؟ امام ابو الحسن اشعری کے اور ابو منصور ماتریدی کے۔ انہوں نے خود اعلان کیا ہوا ہے
یہ ہم ان پر تہمت نہیں لگاتے، وہ خود اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ کن کا ہے؟ ابو الحسن اشعری کا اور ابو منصور الماتریدی کا، عقیدے کے باب میں ہم ان کے مقلد ہیں۔ تو اشاعرہ کا عقیدہ کیا اللہ رب العالمین کے بارے میں؟ اللہ رب العالمین کی صفات کا اقرار کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی صفات کا انکار کرتے ہیں سوائے 7 صفات کے، ان تمام صفات کو انکار کرنے والے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ندوی صاحب کس مکتب فکر کے ہیں اب جانتے ہیں اچھی طرح سے، اور ان کے یہاں عقیدہ اللہ رب العالمین کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں کیا آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو اگر ایسا بندہ اللہ رب العالمین کے بارے میں بار بار یہ لفظ کہے کہ اللہ رب العالمین کیا ہے، جو ہمارا گاڈ ہے یا معبود ہے یا خدا ہے، جو بھی کہے، وہ کہے کہ نان فزیکل ہے، نان فزیکل ہے، نان فزیکل ہے، تو آپ لوگوں کے ذہن میں کون سا زہر ڈال رہے ہیں اللہ رب العالمین کے بارے میں؟ لوگوں کے عقیدے کو بگاڑنا نہیں ہوا؟ جتنے لوگوں کے ذہن میں یہ گیا ہے کہ ہمارا رب کیسا ہے، نان فزیکل ہے، اس خرابی کو عقیدے کی آپ ان کے ذہن سے کیسے صاف کریں گے بتائیں؟ کچھ لوگ بھیج رہے ہیں باضابطہ یہ اس کے لنک کے، سنو کتنا شاندار مناظرہ ہوا، جس کو آپ نے بھیجا اور اس کا عقیدہ بگڑ گیا اللہ رب العالمین کے بارے میں، وہ آپ کا گریبان نہیں پکڑے گا قیامت کے دن کہ اسی کی وجہ سے میرا عقیدہ بگڑا تھا اللہ رب العالمین کے بارے میں؟ اسی طرح اور ایک چیز بتاؤں، جب جاوید صاحب نے ان کو پوچھا کہ اللہ رب العالمین زمین و آسمان کی پیدائش سے پہلے، یونیورس جسے کہتے ہیں نا، کہ اسے پیدا کرنے سے پہلے کیا کر رہے تھے، آپ کا رب کیا کر رہا تھا یہ جب زمین و آسمان کو پیدا نہیں کیا تھا؟ تو کیا جواب دیا انہوں نے، مفتی صاحب نے؟ پہلے تو کہا کہ اگر کوئی دوسرا یہ سوال کرتا تو ہم جواب ہی نہیں دیتے، لیکن آپ بہت رسپیکٹڈ پرسنالٹی ہیں اس لیے آپ کو جواب دے رہے ہیں۔ جواب کیا ہے کہ پہلے بعد ان تمام چیزوں کا تعلق وقت سے ہے۔ جب زمین و آسمان کی پیدائش ہی نہیں ہوئی تھی تو وقت ہی نہیں تھا، زمین و آسمان کی پیدائش کے بعد ہی نہ وقت کا وجود آیا، تو یہ سوال ہی لوجیکل ہے کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کیا کر رہے تھے؟ بہت سارے لوگوں نے تالی پیٹی، آپ نے بھی ہو سکتا ہے کہ تالی پیٹی ہو کہ ماشاءاللہ کیا شاندار عقلی جواب دیا کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کیا کر رہے تھے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی لوجیکل ہے، کیونکہ زمین و آسمان کی پیدائش کے بعد ہی نہ وقت کا وجود ہوا، جب تھا ہی نہیں تو اس سے پہلے سوال ہی نہیں آتا۔ عقلی طور پر گرچہ آپ کو یہ جواب بہت زیادہ اچھا لگا ہو اور آپ بہت زیادہ متاثر ہوئے ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اس سے پہلے اور بعد کا لفظ زمین و آسمان کی پیدائش سے پہلے اللہ رب العالمین کے لیے استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ مفتی صاحب نے تو عقلی جواب دیا اور کہا کہ جب زمین و آسمان کی پیدائش ہی نہیں ہوئی تھی، یونیورس موجود ہی نہیں تھا، تو وقت کا سوال ہی نہیں آتا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں سنیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ۔ اللہ رب العالمین نے مخلوقات کی تقدیر کو لکھ دیا ہے، کب؟ زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے۔ اللہ کے رسول تو فرما رہے ہیں کہ زمین و آسمان کی پیدائش ابھی ہوئی نہیں ہے، اور اس سے 50,000 سال پہلے اللہ نے مخلوقات کی تقدیر کو لکھ دیا ہے۔ اور مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے وقت کا وجود ہی نہیں تھا۔ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین ٹائم لیس ہے۔ نان فزیکل ریالٹی جو ہے یا میٹا فزیکل، اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹائم کا کریٹر ہے، اس کا ٹائم لیس ہونا ضروری ہے کیونکہ وہ ٹائم کا کریٹر ہے۔ میرے بھائی، کیا یہ عقیدہ رکھنا شریعت ہمیں اس کی گنجائش دیتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں سنیں اللہ رب العالمین کے بارے میں، اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، اے اللہ تو اول ہے اور تجھ سے پہلے کچھ نہیں ہے۔ اب جاوید صاحب پوچھ رہے ہیں کہ زمین و آسمان کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ کیا کر رہا تھا، آپ ثابت کریں۔ عقل سے ثابت کر پائیں گے آپ تو عقل کے پیچھے بھاگنے والے ہیں۔ اگر آپ وحی کی رعایت کرتے جواب آسان تھا، جواب مشکل نہیں تھا۔ جاوید صاحب کا سوال کوئی مشکل سوال نہیں تھا، کس کے لیے؟
جو وحی کی اتباع کرنے والا ہے، وحی کے پیچھے چلنے والا ہے، عقل کو سب کچھ نہیں سمجھنے والا ہے. جواب اس کے لیے بہت آسان ہے. قرآن میں اللہ رب العالمین نے خود جواب دیا ہے، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اللہ رب العالمین نے ایسی ایسی مخلوقات پیدا کی ہے جن کا تمہیں کوئی علم ہی نہیں ہے. تو ضروری ہے کہ ہمیں ہر مخلوق کے بارے میں علم رہے. اہل سنت والجماعت کے عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی صفات جو ہے ازلی ہے. ازل سے اللہ رب العالمین موجود ہے اور اس کی صفات ازلی ہے. متکلمین کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین خالق کب ہوا؟ مخلوقات کو پیدا کرنے کے بعد. اس سے پہلے خالق نہیں تھی. نعوذ باللہ من ذالک. تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ علم کلام کو پڑھیں گے اور اس کی اتباع کریں گے اور کتاب و سنت کی اتباع نہیں کریں گے، سلف صالحین کے منہج کی اتباع نہیں کریں گے، تو اسی طرح کے باطل عقائد کا آپ کو سہارا لینا پڑے گا. اور بہت ساری جگہوں پر پھنسیں گے تو وہاں پر عقل کا سہارا لے کر اسے چپ کرانے کی کوشش کریں گے، چاہے اس عقل کا سہارا لینے کی وجہ سے کتاب و سنت کے نصوص کی دھجی اڑانے کی بھی ضرورت پڑے، کوئی فرق نہیں پڑتا اس وقت. یہ جواب تو بڑا عقلی طور پر اچھا لگا، لیکن اللہ کے رسول کی حدیث کے سامنے اس عقل کی کوئی حیثیت ہے؟ عقلی طور پر تو ہمیں بہت اچھا لگا کہ زمین و آسمان کی پیدائش کے بعد ہی وقت کا وجود ہوا، اس لیے اس سے پہلے اللہ کیا کر رہا تھا یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے اللہ رب العالمین نے مخلوقات کی تقدیر کو لکھ لیا ہے. کتنی مخلوقات اللہ نے پیدا کی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا. اس لیے اللہ رب العالمین کے بارے میں ہم کیا کچھ کہہ سکتے ہیں؟ صرف وہ کہہ سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں خبر دی ہے یا اس کے رسول نے اس کے بارے میں خبر دی ہے. اور ان نصوص کو سلف صالحین نے جس طریقے سے سمجھا ہے بس اسی طریقے سے ان کی ہم تفسیر کر سکتے ہیں، اپنی طرف سے منمانی تفسیر بھی نہیں کر سکتے. اس لیے میرے بھائیوں یہ دین و ایمان جو ہے نا انتہائی قیمتی متاع ہے ہمارے پاس. اگر ہر ایک کو ہم سننا شروع کریں اور خصوصاً ایسے لوگوں کو جو عقل کے پیچھے بھاگنے والے ہیں، عقلی دلائل سے متاثر کرنے والے ہیں اور جن کے عقید و منہج کے بارے میں ہم مطمئن نہ ہوں، تو یہ سلف صالحین کا طریقہ نہیں ہے کہ ان کے پیچھے ہم بھاگیں اور ان کی باتوں کو سنیں اور محظوظ ہوں اور ان کے عقلی دلائل پر ہم تالی پیٹیں. ابھی ہم نے کہا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ ہوئے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، تو یہ فتنے کا دور تھا. صحابہ اکرام نے اور تابعین نے کیا منہج اپنایا اس وقت؟ فلما وقعت الفتنہ قالوا سموا لنا رجالکم فینظر الی اہل السنہ فیؤخذ حدیثہ وینظر الی اہل البدعہ فلا یؤخذ حدیثہ. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد فتنوں کا دور جب شروع ہوا تو صحابہ اکرام کا تابعین کا یہ منہج تھا. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ان فتنوں سے اسی طرح لڑیں اور ان فتنوں سے اسی طرح دور رہنے کی کوشش کریں جو صحابہ اکرام اور تابعین نے کوشش کی تھی. جو ان کا منہج تھا اسی منہج پر چلتے ہوئے ہی ہم اپنے دین و ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں منہج سلف پر آخری سانس تک چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں اپنے دین و ایمان پر ثابت قدم رکھے، کسی شبہے اور کسی فتنے سے اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ رکھے، ہم کسی فتنے کے شکار نہ ہو جائے، کسی شبہے کے شکار نہ ہو جائے. اللہ رب العالمین ایمان کی حالت پر ہماری وفات فرمائے، نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین کے ساتھ ہمارا حشر کرے. آمین. تقبل رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.